الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم آپ کو ایک اور بار اسلامک ٹیچنگ اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہمارا یہ سلسلہ، ہمارا یہ سیگمنٹ سوال و جوابات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم مفتی صاحب سے 3 سوالات کرتے ہیں، مفتی صاحب 3 سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ آج بھی سلسلے میں 3 سوالات شامل کیے جائیں گے اور مفتی صاحب ان 3 سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سلسلے کی طرف اور مفتی صاحب سے سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، پہلا سوال کمنٹ سیشن میں کامران صاحب نے کیا کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں گرمی کی شدت کے باعث روزہ بہت زیادہ ہی لگنے لگتا ہے، تو اگر کوئی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ نہا سکتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال بھی کامران صاحب نے کمنٹ سیشن میں اس طرح کیا کہ مفتی صاحب، سحری میں مچھلی کا استعمال کر سکتے ہیں، مچھلی کھا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، شریعت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ سحری میں یہ چیزیں کھائیں۔ جی، جس طرح عام روٹین میں کوئی بھی چیز ہم کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح سحری میں بھی ہم وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ بس جس طرح عام روٹین میں حلال کا اختصاص رہتا ہے، اسی طرح سحری میں بھی حلال کا استعمال رہے گا کہ حلال ہی استعمال کیا جائے۔ اب آپ اس میں دہی کھائیں، پکوڑے کھائیں، کچھ بھی کھائیں، کوئی اس میں جو ہے وہ تخصیص نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ جو آپ کو پسند آتا ہے، جو آپ کھانا چاہتے ہیں وہ کھا لیں۔ ہاں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید کامران صاحب نے سوال جو ہے وہ مچھلی کا خاص طور پر اس لیے کیا ہوگا کہ مچھلی کھانے کے بعد بعض اوقات منہ سے بو آتی ہے۔ جی جی بالکل۔ تو شاید انہوں نے اس نیت سے یہ سوال کیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز ہم نے کھائی ہے یا مچھلی ہی کھائی ہے اور اگر آپ کو بو محسوس ہو رہی ہے تو آپ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی کوئی ایسی چیز کھا لیں جس سے وہ بو زائل ہو جائے۔ جیسے چھوٹی الائچی ہوتی ہے وہ رکھ لیں منہ میں، یا پھر دھنیا کھا لیں تھوڑا سا، یا اس کے علاوہ جس بھی طرح وہ بو زائل ہو سکتی ہے اس بو کو زائل کر دیں۔ اگر بالفرض اس مچھلی کے کھانے کے بعد بھی اس کی بو آ رہی ہے اور سحری کا وقت ختم ہو گیا تو بھی روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ماشاء اللہ۔ چلتے ہیں ناظرین تیسرے سوال کی طرف۔ تیسرا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی سحری میں لیٹ آنکھ کھلی تو کیا وہ بغیر سحری کا روزہ رکھ سکتا ہے یا روزہ نہیں رکھے گا وہ شخص؟ دیکھیں، ماہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ فرض روزے ہیں، اور فرض روزہ جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے سحری کا، تو سحری کے حوالے سے گرچہ احادیث مبارکہ میں فضیلت بیان ہوئی ہے، سحری کرو برکت حاصل ہوگی، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی کہ آپ سحری کر کے ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم تو یوں بھی ملتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کرو اگرچہ ایک ہی کھجور کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو گرچہ حدیث میں سحری کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے اور اس کی تاکید بھی کی گئی ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص بغیر سحری کا روزہ رکھتا ہے، وہ کسی وجہ سے ہو یا بغیر کسی وجہ کی ہو، اس سے روزے کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ درست ادا ہو جائے گا۔ اب یہ شخص کہ جس کی آنکھ جو ہے وہ سحری میں نہیں کھل سکی، سحری کا وقت ختم ہو گیا پھر کھلی ہے، تو اب یہ اس روزے کی نیت کر سکتا ہے، وہ روزہ رکھنا اس پر لازم ہے، بغیر سحری کا رکھے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب نے تینوں سوالات کے جوابات بڑے ہی اچھے انداز میں ارشاد فرمائے۔ اسی طرح ناظرین، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، آپ مفتی صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ سیشن میں لازمی کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے آپ کا سوال بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ جی مفتی صاحب، کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی، الحمدللہ ہمارے چینل کو لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ، ویوز کافی حد تک بڑھ گئے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو میں ان ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ تمام ہی حضرات جو ہے وہ ہماری بہت حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ اس علم دین کے حصول میں ہمارے ساتھ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ کمنٹ سیشن کے ذریعے مختلف لوگ الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس علم دین کی نشست میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین کے لیے بالخصوص میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے علم میں بھی اضافہ فرمائے، اور ہمارے چینل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، لوگوں کا انٹرسٹ بھی دیکھا، کوشچن آنسرس وہ کرتے ہیں مفتی صاحب سے، آپ سے، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ علم دین کی نشست لگانا، علم دین حاصل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔